حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ سر تاپا عاشق رسول ہستی ہیں۔ اب یہ ایمان لانے، غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور پھر آپ مدینہ پاک میں یوں بھی حاضر رہے، لیکن ایک آپ کا سفر جو ہے نا وہ ایک بڑا خصوصیت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، کیونکہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے تھے، اور وہاں آپ نے رہائش اختیار کی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے، ما هذه الجفوة یا بلال اما آن لک ان تزورنی یا بلال، یعنی فرمایا اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھ گیا، اور اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس بے خودی کے عالم میں روتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر اور مزار پاک کی خاک اپنے چہرے پر مس کرنے لگے۔ اب مدینہ پاک میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت بلال مؤذن رسول آ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کی، اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو اذان دیا کرتے تھے، آپ ہمیں وہ اذان سنا دیں۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ لوگوں نے پہلے عرض کی، لیکن حضرت بلال نے عرض کیا کہ اب میں ہمت نہیں رکھتا۔ جب شہزادوں نے فرمایا تو اب انکار کی گنجائش نہ تھی، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کا آغاز فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی، بے قراری بڑھ گئی، لوگ بے تاب ہو گئے۔ اب سوز و گداز کا عالم تھا، آہ و بکا کا شور بپا ہوا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جب سنا، اب حضرت بلال کی اذان لوگ مدینے کے سنا کرتے تھے، اب جب سنی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ پر پہنچے تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ تو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس دن سے زیادہ کبھی گریہ و زاری نہ ہوئی۔ اتنا لوگوں کو یاد آیا وہ منظر، وہ دور، وہ وقت، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا دم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے، جاہو جلال دو نہ ہی مال و منال دو۔ امیر علیہ سنت نے یہ تمنا عرض کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آقا جاہو جلال دو نہ ہی مال و منال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اللہ پاک اس سوز کا صدقہ ہمیں بھی سوز و گداز عطا فرمائے۔